الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کر سکوں. مختصر انداز میں کچھ ضروری چیزیں ذکر کر کے رخصت ہو رہا ہوں. یہ حضرت سیدنا غوث الثقلین حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کے تعلق سے اس محفل کا انعقاد ہوا. مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چلنے والے ماننے والے عقیدت مندوں کے عقائد و نظریات کی حفاظت کے لیے اس پیغام اور اس پیغام دینے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا. میں کچھ ضروری چیزیں بیان کر کے رخصت ہو رہا ہوں. حضرات، دنیا میں اللہ پاک اپنے بندوں کو محفوظ فرماتا ہے تو ان میں کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک اپنے دین متین کی خدمت کے لیے چن لیا کرتا ہے. تمہید باندھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. ان برگزیدہ بندوں میں، ان علماء ربانیین میں اللہ پاک اپنے ایسے علماء کو پیدا فرماتا ہے جو دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی. وہ بندہ خدا عالم ربانی مجدد بن کر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور سارے بدعات و منکرات کو دور کر کے پھر سے دین کو زندہ فرماتے ہیں. جب ہم نظر ڈالیں تو کثیر تعداد میں مجددین نے کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ کیسے آئے؟ کسی کے بھیجنے سے نہیں آئے بلکہ اللہ کے حبیب کے بھیجنے سے آئے. ان میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو 470 ہجری میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے، اور وہ محی الدین بن کر ایسے تشریف لائے کہ انہوں نے دین کو زندہ فرما دیا. سبحان اللہ. اور یہ جو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لها امر دینہا. سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا، توجہ ہے آپ کی. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے مجدد کو پیدا فرماتا ہے جو دنیا میں آنے کے بعد جتنے بھی بدعات و منکرات ہو چکے تھے سب سے وہ دور کر دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ جلا دیتا ہے. آپ دیکھیں، یہ محی الدین بن کر غوث الثقلین تشریف لائے. یہ محی الدین ان کو کس نے کہا؟ کسی دنیا دار نے نہیں کہا بلکہ مدینے کے تاجدار. فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں مجدد اہل سنت امام اہل سنت رقم تراز ہے اور ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے پیارے اعلیٰ حضرت جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم کی روح، حضور جب معراج میں تشریف لے جانے والے تھے تو غوث اعظم کی روح حاضر ہو گئی اور آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری گردن پر قدم شریف رکھ کر براق پر سوار ہو جائیں، کیا اس کا حقیقت سے تعلق ہے؟ کہ یہ بات صحیح ہے؟ اب اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پیارے مصطفیٰ معراج میں تشریف لے جانے والے تھے اور اعلیٰ حضرت نے حضرت عبدالقادر قادری بن محی الدین اربلی سے نقل کیا، انہوں نے تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبدالقادر میں اس کو بیان فرمایا، اور انہوں نے حضرت رشید بن محمد جنیدی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے بیان فرمایا، انہوں نے حرز العاشقین میں اس کو بیان فرمایا کہ جب پیارے مصطفیٰ معراج میں تشریف لے جانے والے، اب میرے آقا اس سرزمین سے تشریف لے جانے والے ہیں جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہ فلسطین کی سرزمین جہاں پر آج ہمارے بھائی کتنے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ان شہدائے فلسطین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے لوگوں، وہ ہمارا فلسطین پیارے مصطفیٰ بیت المقدس سے مسجد اقصی سے معراج میں تشریف لے جانے والے ہیں۔ اب دیکھیں روایت میں آیا، حضرت رشید بن محمد جنیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان لیلۃ المعراج جاء جبریل علیہ السلام ببراق الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جانے والے تھے، حضرت جبریل امین براق لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، وہ سفید براق، اتنا سفید براق، اسرع من البرق الخاطف الظاہر، وہ ایسا سیدار براق تھا کہ جب بجلی تڑکتی ہے، چمکتی ہے، اس سے زیادہ رفتار اس براق میں تھی۔ سبحان اللہ، نعل رجلہ کالہلال الباہر، اور اس کے قدم میں جو نال لگی ہوئی تھی وہ نال ایسی تھی کہ آنکھوں میں چکا چوند روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ براق آیا اور اب جب مصطفیٰ اس پر سوار ہونے والے ہیں کہ براق میں شوخی پیدا ہو گئی، براق ہلکا سا بتکنے لگا۔ جبریل امین فرماتے ہیں، اے براق کیا کہتا ہے؟ نہیں دیتا کہ تجھ پر سے جو المرسلین جمع ہو۔ براق نے یہ سنا تو فوراً زمین سے چپک گیا۔ حدیث پاک میں آیا، المواہب النبویہ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ براق فوراً زمین پر چپک گیا۔ فارتشعت حتی لصقت بالارض، وہ اتنا تھرا گیا کہ فوراً زمین سے چپک گیا۔ سرکار فرماتے ہیں، فاستویت علیہا، جب براق نیچے بیٹھ گیا تو میں اس پر سوار ہو گیا۔ اب حضرت رشید بن محمد جنیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ تشریف لے جانے والے، یہ دوسری روایت ہے۔ اب کوئی بدعقیدہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جب حدیث پاک میں آیا کہ مصطفیٰ براق پر سوار ہوئے اور براق زمین پر لیٹا ہوا تھا، پھر مصطفیٰ سوار ہوئے، تو یہ کیا کہتے ہو کہ غوث اعظم کی روح آئی اور گردن پر قدم شریف رکھا پھر سوار ہوئے؟ یہ تو تضاد نظر آ رہا ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ براق پر مصطفیٰ بیٹھنے والے تھے، براق عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میری ایک عرض ہے، میری ایک تمنا ہے، کہا بیان کر۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ آج میرے پیٹھ پر سوار ہو کر جنت میں براق میں سوار ہو کر معراج میں جا رہے ہیں، جب جنت میں سب داخل ہوں گے تو اور سواری آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، کسی سرفراز نہ ہو بلکہ مجھ پر ہی سوار۔ جب یہ تمنا تھی، پیارے مصطفیٰ نے تمنا کو قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر، کیا ہوتا ہے؟ براق کہنے لگا، یا رسول اللہ اپنی علامت چھوڑ دیجئے، میری پیٹھ پر دست کرم رکھ دیجئے۔ مصطفیٰ نے دست کرم رکھا اور براق اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ فوراً بھول گیا، بھولے میں سمایا اور اتنا اونچا ہو گیا کہ 40 ہاتھ زمین سے اونچا ہو گیا۔ 40 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ اب دیکھئے، جب 40 ہاتھ اونچا ہو گیا، حضور غوث اعظم کی روح اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے گردن پر قدم شریف رکھ کر سوار ہو جائیے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ نے فرمایا، تم کون ہو؟ کہنے لگی وہ روح، یا رسول اللہ آپ کی ذریات طیبات میں پیدا ہونے والا ایک فرزند ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اور عرض کرنے لگے، غوث اعظم کی روح، یا رسول اللہ اگر قدم رکھ دیں گے تو میں آپ کے آنے والے وقت میں آپ کے دین کو زندہ فرق کروں گا۔ سبحان اللہ، ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ، انت محی الدین، تم محی الدین۔
مصطفیٰ سوار ہو گئے اور معراج پر مصطفیٰ تشریف لے گئے اعلیٰ حضرت محقق اہل سنت اب یہاں پر دونوں روایتوں میں ترتیب بیان کرتے ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ براق زمین پر لیٹا پھر مصطفیٰ سوار ہوئے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ مصطفیٰ حضرت غوث اعظم کی روح پر آپ کے گردن پر قدم شریف رکھ کر سوار ہوئے. بدر کہتا ہے کہ اس میں تضاد ہے, دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے یہ نہیں دیکھتا کہ حدیث یہ بھی ہے کہ وہ براق 40 ہاتھ اونچا ہو گیا. اب جب 40 ہاتھ اونچا ہو کر اگر جانور زمین پر بیٹھ بھی جائے تب بھی اس پر سوار ہونے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے, تشریح کو ضرورت ہے. اب یہاں مصطفیٰ سیڑھی کے محتاج نہیں تھے, وہ کسی چیز کے محتاج نہیں تھے, لیکن یہاں پر حکمت بالغہ پوشیدہ تھی کہ اپنے پیارے عبدالقادر کو نوازنے والے تھے مصطفیٰ. اور ارشاد فرمایا اے میرے شہزادے سنو قدمی حاضری علی رقبتک بقدمک علی کل اولیاء اللہ. یہ قدم تیری گردن پر ہے, آنے والے وقت میں میرا قدم آج تیری گردن پر ہے, آنے والے وقت میں تیرا قدم سارے اللہ کی بندیوں کی گردن پر ہوگا. یہ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں, وقت نہیں ہے. غوث اعظم کے ہاتھ میں بھی برکت ہے, قدم میں بھی برکت ہے, زبان میں بھی برکت ہے, آنکھوں کی بصارت و بصیرت میں بھی برکت ہے. الگ الگ کہاں تک بیان کیا جائے. آج لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ ہمارے جیسے بشر ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ غوث اعظم کی طرح آج کوئی نہیں تو مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے. الکوکبۃ الشہادیہ میں سیدی اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں وہابیوں نجدیوں حضور کو اپنے جیسا کہتے ہو. سنو سنو, جب تم کنکر کو موتی نہیں کہتے, اس کو پھول نہیں کہتے, اور تم خون کو مشک نہیں کہتے, پھر حضور کو دوسرے کی طرح کیسے نسبت دیتے؟ ارے وہ مصطفیٰ جن کی کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں ارے مصطفیٰ کی بات بہت بلند والا. ان کے شہزادے عبدالقادر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں وَلَا تَقِيسُوا بِأَحَدٍ وَلَا تَقِيسُوا عَلَيَّ أَحَدًا. ہیں میری مثال کسی کی طرح مت دینا اور نہ ہی مجھ پر کسی کو قیاس کرنا. سبحان اللہ. غوث اعظم نے یہ پیغام دے دیا اے نبی کے خطارو, حضور کو اپنے جیسا کہنے والوں, سنو سنو, میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں. جب میری یہ شان ہے تو میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی. ارے یہ شان ہے خدمت کاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. اور شان ہے خدمت کاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور محتاج کا جب یہ عالم ہے, محتاج کا عالم کیا ہوگا. بہت اچھا دیا.